السلام علیکم سحر ولاگ میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید۔ گرمی اتنی پڑنے کے باوجود چونکہ موسم بہت زیادہ اچھا ہو گیا تھا تو سوچا گیا کہ کیوں نہ آج برگر بنا لیے جائیں، اور برگر بنانے کے لیے چوز کیا گیا ایک ہی بندی کو، اور وہ ہے سحر شیخ۔ اتنے اچھے موسم میں فاسٹ فوڈ نہ کھایا جائے تو پھر مزہ نہیں آتا، اور یہ میری دو بہنیں جو کہ باہر بھی پوسٹ مارنے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ شروع کرتے ہیں برگر، اور یہ ہے جی انڈا جس کو ہم نے پھینٹ کے پتلا کر لیا تھا۔ انڈے میں نے تھوڑا سا زیرہ، کالی مرچ اور نمک ایڈ کر دیا، اور شامیوں کے لیے میں نے آئل گرم کرنا رکھ دیا۔ شامیاں ہماری فریز تھی، اور فریز شامیوں کے لیے فل گرم آئل چاہیے ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے شامیوں کو میں الگ الگ کر رہی ہوں، سردی کی وجہ سے چپک گئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ ہے جی شامیوں کو میں ہاتھ میں پکڑنے سے ڈر رہی تھی کیونکہ آئل کے چینٹے میرے اوپر پڑ جاتے، اس لیے میں نے چمٹے کے ساتھ ان کو وہاں پہ رکھنا زیادہ ضروری سمجھا۔ باہر موسم اچھا تھا تو کیا ہوا، اندر کچن میں تو اتنی ہی گرمی تھی، اس لیے ساتھ ساتھ ٹھنڈا پانی بھی پیا جا رہا تھا اور مزہ لیا جا رہا تھا کچن میں کھڑے ہو کے۔ شامیاں ہماری فرائی ہو رہے ہیں، جب تک شامیاں فرائی ہو رہے ہیں تب تک ہم نے اپنی سوس تیار کرنی ہے، اور سوس میں ہم نے پہلے ایڈ کی ہے تھوڑی سی مائنیز کا ایک چھوٹا سا شپ ایڈ کیا، اور ساتھ ہی ہم نے اس میں ایڈ کر دینی ہے کیچپ، اور پھر ایڈ کیا ہم نے اس کے اندر تھوڑی سی چلی سوس ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو خوب گھما کے ہم نے اس کی بالکل پتلی سی سوس تیار کر لی۔ شامیاں تقریباً فرائی ہو چکی تھیں، ان کے اب ہم نے رخ پلٹ دیا تھا تاکہ وہ دوسری طرف سے فرائی ہو جائے۔ یہ ہے ہمارے پاس املی کی چٹنی، اور دوسری طرف ہے خشک خوبانی کی چٹنی۔ ہم اپنی سوس کے اندر یہ بھی ضرور ایڈ کریں گے تاکہ ٹیسٹ زیادہ ہو سکے۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ جتنی ایڈ کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ اگر آپ کو کھٹا زیادہ پسند ہے تو املی کی چٹنی زیادہ ایڈ کر لیں، اور اگر آپ تھوڑا میٹھے سوس چاہتے ہیں تو پھر خشک خوبانی کی چٹنی ایڈ کر لیں۔ یہ ہے جی انڈا ہم ایک اور ایڈ کریں گے کیونکہ ہمیں برگر کے اندر ایڈ کرنے کے لیے بھی انڈا چاہیے۔ شامیاں ہماری فرائی ہو چکی ہیں، بیچ میں سے کوئی ایک آدھی کالی بھی ہو گئی ہے زیادہ فرائی ہونے کی وجہ سے۔ شامیوں کو ہم ایک الگ ٹرے میں نکال لیں گے، اور یہ ہے برگر بریڈ کو نکال کے اس کے پیسز الگ الگ کر کے رکھ لیے ہم نے، اور ایک ٹرے میں سجا دیے ہیں۔ اب شامیاں بھی فرائی ہو گئی ہیں، شامیوں کو ہم الگ کریں گے اور پھر ہم ان کو برگر کے اندر سیٹ کریں گے، اور دیکھیے گا ہمارے برگر کتنے ٹیسٹی بنتے ہیں۔ یہ انڈا فرائی ہو رہا ہے، انڈا فرائی کرتے ہوئے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں پیور برگر شیف بن گئی ہوں، اور ساتھ ہی میں اپنا بزنس اسٹارٹ کر دوں گی جس پہ برگر سیل ہوا کریں گے۔ میری بہنیں مجھ سے برگر خریدنے آئی تھی اور مجھے 10 والے نوٹ سے سفارش دے رہی تھی کہ آپ بھی ہمارا برگر زیادہ اچھا بنایا جائے۔ اب برگر بریڈ کے اندر ہم نے شامیاں سیٹ کرنی شروع کر دی ہیں۔ شامیاں بہت گرم تھی اس لیے میں نے ان کو چھری سے اٹھانا زیادہ اچھا سمجھا۔ ہر برگر کے اندر 2 شامیاں، جو کہ برگر ہمارے منی بریڈ تھی اس لیے اس میں 2 شامیاں ہی کافی تھی، بلکہ وہ بھی بہت زیادہ ہیوی ہو گئی تھی۔ اب اس کے اندر شیف سحر شیخ نے وہاں سے انڈے کلیکٹ کرنے شروع کر دیے تھے، اور انڈے پیارے کر کے برگر کے اندر سجا رہی تھی، اور 2 برگر کے لیے دوبارہ سے انڈے فرائی کرنے پڑے کیونکہ کم پڑ گئے تھے۔ برگر کے اندر اب ہم نے اپنی سجاوٹ کرنی شروع کر دی تھی، جن میں پہلے ہم نے کھیرے ایڈ کیے، اس کے بعد تھوڑی سی بند گوبھی، اور پھر اوپر ہم نے ڈال دی سوس جو ہم نے خود اپنے پیارے ہاتھوں سے تیار کی تھی، اور سوس جس کو جتنی زیادہ چاہیے تھی اس کو اتنی ہی زیادہ ایڈ کر دی۔ ایک برگر پہ ایڈ نہیں کی تھی کیونکہ بابا کو یہ والی سوس پسند نہیں تھی، وہ چاہتے تھے کہ سمپل املی کی چٹنی اور خوبانی کی چٹنی ڈال دی جائے، ان کو ہم نے وہ ایڈ کر دی۔ اس کے بعد برگر کو ہم نے گرم کیا، اس کی بریڈ کے اوپر والے حصے کو توے پہ رکھ دیا، اتنے پیارے کر کے سجا دیے، اور پھر ہم نے اس کے اوپر اس کی کر دی بائنڈنگ۔ برگر ہمارے تیار ہو چکے تھے، اب ان کو ہم نے ایک پلیٹ میں نکالا، اور پلیٹ میں نکالنے کے بعد ہم نے اپنی فیملی کو سرو کیا۔ سرو کرنے میں سب سے پہلے میں نے اپنے بابا کو دیا جن کو بہت زیادہ پسند آیا، اور انہوں نے بھی اس کی تعریف کی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پھر لائک لازمی کیجیے گا، اور پیار سے کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔